अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको क्या ये मनाज़र याद हैं? आपको ये चेहरे याद हैं या नहीं याद हैं? आपको ये वाक़यात याद हैं या नहीं याद हैं? आपकी यादाश्त में रेमंड डेविस का नाम कितना नीचे चला गया है? क्या आपको अपनी फ्रस्ट्रेशन, क्या आपको अपनी एंग्जाइटी, क्या आपको वो तमाम डिबेट्स जो मुल्क के अंदर होते रही वो याद हैं या नहीं याद हैं? हो सकता है ना याद हो, और अगर नहीं याद हो तो इसमें कोई इतनी अचंभे की बात नहीं है। उसके बाद पाकिस्तान में इतना कुछ हो गया है कि रेमंड डेविस और उसके गिर्द घूमते हुए मामलात जो हैं वो सैलाब में बह जाने वाले घरों की तरह हो गए हैं। कुछ पता नहीं चला कि क्या मामला हुआ। ये तो हमारे और आपकी बात है, लेकिन बाज़ घर ऐसे हैं जो अभी भी रेमंड डेविस की डेवास्टेशन के नीचे दबे हुए हैं और उनकी घरों की दीवारों में दरारें आ गई हैं और उनकी बुनियादें हिल के रह गई हैं। पाकिस्तान खित्ता अर्ज के ऊपर शायद बहुत कम ममालिक में से एक ऐसा मुल्क होगा जहां के रियासती इदारे ऐसी पॉलिसियां बनाते हैं कौमी मफाद के अंदर कि जो लोगों की जिंदगियों को तबाह कर देती है। यानी कौमी मफाद जो है वो कौम के अफराद की जिंदगियों से भी हमें बाला नजर आता है। हम आज के प्रोग्राम में एक स्पेशल गेस्ट को लाए हुए हैं। हम उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। इनका नाम है नायला कंवल और ये बहन है शुमाइला फ़हीम की। फ़हीम वो शख्स था जिसको रेमंड डेविस ने माल रोड के ऊपर कत्ल कर दिया। हम नायला को खुशामदीद कर। नायला, बहुत शुक्रिया, आप बहुत दूर से हमारे पास आई। ये बताइएगा कि लोग ये जानना चाहेंगे कि आप हमारे स्टूडियो में क्यों बैठी हुई। इस स्टूडियो के अंदर तो मौजूदा हालात पर बात होती है ना, तो वो तो किस्सा ख़त्म हो गया। किस्सा ख़त्म हो गया, वो आपकी नज़र में आपका ख़ानदान ज़ाहिर है सब्र कर लिया होगा। क्या हो रहा है आपके साथ आजकल? हमारी ज़िंदगी ख़राब बन के रह गई है, मजाक बन के रह गई है। ज़िंदगी आपकी ख़राब हो गई है, मजाक बन के रह गई है? किस तरह बताएं। पहली बात तो ये फ़हीम कत्ल हो गया और शुमाइला इंसाफ मांगती रह गई। मुझे खून के बदले खून चाहिए। रेमंड जहाँ गोलियां मारी हैं मेरे मियाँ को, उसे वहीं फांसी दी जाए। वो काम नहीं करनी। उसने कहा था मुझे इंसाफ चाहिए, जब उसके बदले मुझे डॉक्टर आफिया दे दें, वो भी नहीं हुआ। उसके बदले उसने अपनी जान दे दी इंसाफ के पीछे। और ये तो असूली तौर पर ये तो मामला गलत हो गया, आपको धचका लगा होगा, लेकिन इससे आपकी जिंदगी किस तरह खराब होगी? आप किस तरह मजाक बने? वो सारे कौम ने बर्दाश्त कर लिया तो आप भी बर्दाश्त कर लें, कौम का हिस्सा। आपके साथ क्या हुआ, जाती तौर पे क्या हुआ आपके साथ? उनको पैसे मिल गए हैं, देत की रकम। वो कह रहे हैं हमने आपको नहीं लेके जाना, हम अमीर हो गए, आप गरीब हैं, इसलिए। फ़हीम के जो खानदान वाले हैं उनको दियत की रकम। अच्छा, कितने पैसे मिले उनको? तकरीबन अखबार में पढ़ा होगा आपने। 10 करोड़। 10 करोड़ में जी। अब वो आपको क्या कह रहे हैं? आप लोग हमारे कुछ नहीं लगते, आप हमारे रिश्तेदार नहीं हैं, आप ऐसे हैं, वो हैं, इंसाफ के पीछे जा रहे हैं, इसलिए हम आपको छोड़ रहे हैं। आप ही किसी को ऐसे ही दबा दें, हमने नहीं लेके जाना अपना। आप फ़हीम के बड़े भाई से आपकी शादी हुई है? जी। और फ़हीम की शादी शुमाइला के साथ हुई थी? जी। 2 ही लड़कियां भी आई थी उनके घर में, कि और लड़की भी थी? नहीं, सबसे पहले मेरी कज़न की शादी हुई है। ठीक है। फ़हीम के सबसे बड़े भाई से, अकरम से। उसके बाद मेरे मामू की शादी हुई है, 5-6 साल हो गए। उसके बाद शुमाइला की, उसके बाद मेरी। अच्छा, यानी आपके खानदान से 3 लड़कियां, ये 2 आप बहनें और आपकी खाला की बेटी जो है वो फ़हीम समेत 3 भाइयों से उनकी शादी हुई, जिसके बदले में तो नहीं, लेकिन वट्टे सट्टे की शादी होती है। नहीं, फ़हीम की खाला की शादी हुई आपके मामू के साथ? फ़हीम के मामू की नहीं, फ़हीम की बहन की। फ़हीम की बहन की शादी आपके मामू से। अच्छा, अब फ़हीम का भाई जो आपको छोड़ रहा है? जी। क्या शादी कर रहा है खाला की बेटी के साथ। आपको क्यों छोड़ रहा है? बस ये पैसे मिल गए हैं, बहुत तवज्जो छोड़ रहा है, यशी कह रहा है, कोई नहीं परवाह मेरी इसके। आपने उससे बात की? जी। क्या कहता है? वो यही कह रहा है मैंने शादी करनी है। देखो, वजह तो बताता होगा ना। आपकी कितनी देर शादी रही है उसके साथ? मेरी शादी को 9 माह हो चले हैं। ठीक। वैसे उससे पहले, इस वाक़े से पहले शादी ठीक चल रही थी कि पहले भी झगड़े होते थे? नहीं, बिल्कुल ठीक थे। जब से ये किस्सा हुआ है हमारी ज़िंदगी में, उसके बाद ये
سارا مسئلہ ہی خراب ہو چکا ہے. تو جب فہیم کی ہلاکت ہوئی اور شمائلہ نے خودکشی کی تو اس کے بعد آپ کا اس کے ساتھ رابطہ تھا, بات چیت ہوتی تھی؟ اس کے بعد ہی یہ دیت کی رقم کے بعد 2 دفعہ ہوا ہے. اس نے یہی کہا میں نے شادی کرنی تم جو مرضی کر لو. تم جو مرضی کر لو. اب آپ کو کیا خبر ملی اس کی شادی کب ہو رہی ہے؟ مجھے پتا کہاں تک چلا ہے, اس کی شادی پرسوں ہے خالہ کی بیٹی کے ساتھ. پرسوں شادی ہے اس کی؟ جی. تو اس نے آپ کو کاغذ بھیجے طلاق کے؟ نہیں بھیجے. نہیں, میں ماں بننے والی نہیں, اس نے نہیں بھیجے. آپ ماں بھی بننے والی؟ جی. تو وہ اب کہہ رہا ہے کہ پرسوں اس نے شادی کرنی ہے؟ جی, مجھے پتا چلا ہے اس کی شادی ہے پرسوں. اور آپ کی جو آپ کے ماموں کے ساتھ فہیم کی جو بہن کی شادی تو وہ بھی انہوں نے لڑکی واپس کر لی اپنی؟ جی, وہ بھی لے گئے ساتھ. وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں بھیجنی, نہ آپ کی بیٹی لینی ہے نہ اپنی بھیجنی ہے. مکمل طور پر قطع تعلق؟ جی. اور آپ کی جو خالہ کی بیٹی تھی اس کا کیا ہو رہا ہے؟ وہ اپنے گھر ٹھیک ہے. وہ اپنے گھر ٹھیک ہے, صرف آپ دونوں؟ جی. اچھا یہ بتائیں کہ اس کا تعلق محض اس وجہ سے کہ ان کے پاس پیسے آ گئے ہیں, صرف یہ وجہ؟ جی, اور یہ اور شمائلہ کا کیس اوپن کر رہے ہیں, انصاف کے پیچھے جا رہے ہیں. اچھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ شمائلہ کیس اوپن نہیں کریں؟ جی. آپ کے اپنے سسر سے بات ہوئی؟ ان کے بڑے بھی تو ہوں گے نا؟ جی بڑے ہیں. نہیں, میری کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا. وہ لے کے نہیں جا رہے. لے کے نہیں جا رہے؟ نہیں, کوئی رشتہ داری نہیں رکھ رہے. میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں حکومت کو, آخر ہماری زندگی خراب کیوں ہو رہی ہے؟ آپ نے پیسے دیے, ہماری زندگی خراب ہو چکی ہے. پیسے ان کو ملے ہیں, زندگی آپ کی خراب ہو رہی ہے؟ جی ظاہر ان کو پیسے ملے تو اس لیے اتنی باتیں کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے تھے مذاق بن گیا. مذاق کیا بن گیا؟ ہمارے یہاں پہ تو جب کسی کے ساتھ کوئی برا ہوتا ہے تو لوگ ٹھیک ہے اگر مدد نہ بھی کریں تو افسوس کرتے ہیں. مذاق کس طرح بن گیا؟ مذاق یہی ہے, سب محلے دار اور رشتہ دار یہی کہہ رہے, دیکھا پیسے مل گیا, آپ کو چھوڑ دیا, آپ وہ ہیں, ایسے کر لے, تم بھی مر جاؤ. ایسے باتیں کہیں کرتے ہیں, نہیں لے کے جانا, وہ ہے ہی ایسے لوگ ہیں, طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہر طرح باتیں ہوتی رہتی ہیں. جی. ان کو تو مان ہونا چاہیے, شمائلہ ان کے بیٹے کے پیچھے گئی ہے. ایسی بہو, ایسی بیوی خوش قسمت والوں کو ملتی ہے. ان کا کیا گیا؟ بہن تو میری گئی ہے. وہ تو پھر 4 ہے. میرے سر پہ نہ باپ ہے, نہ بھائی ہے, نہ بہن ہے. گھر بھی میرا خراب ہو رہا ہے, بہن بھی میری چلی گئی, انصاف ہی ہمیں نہیں ملا. جب بیٹھ کے آپ سوچتی ہو تو کس پہ الزام لگاتی؟ یہ سارے, آپ کا گھر چل رہا تھا, شمائلہ کا گھر چل رہا تھا, آپ کا ماموں بھی اپنے گھر میں ٹھیک تھا, کس پہ الزام لگاتی؟ یہ سارا رحمت. اب وہ آیا, اس نے فہیم کو قتل کیا, شمائلہ یہ سارا کچھ ہوا, حکومت ہماری نے انہوں کو پیسے دے دیے, ہماری زندگی خراب بن چکی. اس سے پہلے بہت اچھی تھی ہماری زندگی, کچھ نہیں تھا ایسا, پتہ ہی نہیں تھا, لائف اچھی جا رہی تھی ہماری, اب خراب ہو گئی. 9 ماہ کی شادی کیا ہوتی ہے؟ کل کو بچہ نا, میں اس کو کیا جواب دوں گی؟ تمہارے باپ نے مجھے اس لیے چھوڑ دیا, اس کے پاس پیسے تھے. میرا خرچہ کون اٹھائے؟ میرے سر پہ کوئی نہیں ہے, نہ بھائی ہے, نہ ابو ہے, نہ کوئی بہن بھی ہے. امی ہے, وہ اس سے بھی نہیں چلا جاتا. ابھی تم اتنے جب مسائل ہیں, اکیلے میں بیٹھتی ہو تو کیا سوچتی ہو تم؟ یہی کہتی ہوں میری قسمت خراب ہے, کچھ نہ کچھ ایسی کچھ کمی ہے مجھ پہ جو ایسا کچھ ہو رہا ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ آپ نے مجھ سے انٹرویو سے پہلے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ کسی نے آپ سے رابطہ نہیں کیا. چیف منسٹر شہباز شریف آپ کے گھر سے, مجھے آپ نے خود ہی بتایا تھا,
رانا ثناءاللہ رانا ثناءاللہ کے بیٹے کی شادی تھی اقرا کی، اور یہ ہمارے پاس ہی ہے گھٹ والا. کتنی دور ہے آپ کے گھر سے؟ 15 منٹ کا سفر ہے سارا. وہاں وہ آئے ہیں، نہیں آ رہا، رانا ثناءاللہ کی بیٹی کی شادی ہے، وہ آئے ہیں، ان کا مجھے نام نہیں آ رہا، میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے. ٹھیک. تو وہ ایسے پہلے کہتے ہیں غریب امیر میرے لیے سارے ایک جیسے کالے ارم پر، لیکن وہ بھی ہمارے گھر افسوس کے لیے بھی نہیں آئے. آپ نے خود رابطہ کیا رانا ثناءاللہ سے؟ جی، رانا ثناءاللہ کو میں نے 2-3 دفعہ فون کیا ہے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا ہمیں. رانا ثناءاللہ سے براہ راست فون کیا، اس کے پی اے سے فون کیا؟ یہ کے بعد 2 دفعہ بات ہوئی ہے. چیف منسٹر صاحب کو بھی آپ نے رابطہ کرنے کی کوشش کی، رابطے میں نہیں آئے؟ نہیں. اب اگر ان تمام معاملات میں اگر آپ کو کسی جگہ سے کوئی سرا پکڑنا ہو، اگر چیزوں کو درست کرنے کے لیے اگر کوئی آپ نے تجویز دینی ہو، تو وہ کیا تجویز ہے؟ آپ اپنی ذاتی زندگی سے شروع کریں. اگر آپ نے تجویز دینی ہے کہ اس طرح معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں، تو وہ کہاں سے شروع کریں گے؟ پہلی بات تو یہ میری بہنیں آنا نہیں ہے دنیا میں میرے ساتھ کی، نہ دوبارہ آنا میری بہن نے، اور اس کی آواز کون سی؟ مجھے انصاف چاہیے. اس کی آواز کے پیچھے میں ہوں، مجھے بھی انصاف چاہیے. جہاں اسے بلا کے پھانسی دی جائے، جہاں ڈاکٹر عافیہ کو چھوڑا جائے، جہاں یہ ایک معاملہ ہو گیا. اگر آپ کو اپنی ذاتی زندگی کے اندر اس طرح کی نہیں تو کم از کم تھوڑی سی آپ کو تبدیلی لانی ہو، کوئی مثبت تبدیلی لانی ہو، کوئی اچھی خبر آپ کو نظر آئے، اس کا سرا کہاں سے پکڑیں گے آپ؟ کہاں سے شروع کریں گے؟ فہیم کے خاندان والوں سے بات کرنے کی کوشش کریں، وہ آپ کو گھر میں بسا لے، کیا ہو آپ کے ذہن میں؟ کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی تصویر تو بنتی ہوگی نا. نہیں، رابطہ میں نے کیا، میں نے اس سے کہا مجھے لے کے جاؤ، وہ کہتے میں نے لے کے نہیں جانا. تو آپ تو گھر میں بسنا چاہتی ہیں نا؟ جی. تو آپ کی خواہش تو یہ ہوگی کہ وہ دوبارہ سے رابطہ کرے اور آپ کو ساتھ لے کے جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ یہ کیس نہ کھولیں تو پھر آپ کے معاملات درست ہو جائیں. کیا اس قسم کی بات انہوں نے کوئی کی کہ اگر آپ اس قصے کو چھوڑ دیں تو ہم دوبارہ سے شروع کر لیں گے، یا نہیں؟ نہیں، اس موضوع پہ زیادہ بات نہیں ہوئی. 1-2 دفعہ انہوں نے کہا ہے، ماموں کے ساتھ بات ہوئی ہے. تو رہی انصاف کی بات، وہ ہم نے کیس کیا ہے اوپن شمیلہ کا. اسد بٹ صاحب لڑ رہے ہیں ہائی کورٹ میں، دیکھیں ہم کیا ہوتا ہے آگے. ناظرین، ہمارے ساتھ نائلہ کمل بیٹھی ہیں. وہ قصہ جو آپ کے اور ہمارے ذہن سے اتر گیا، پتہ نہیں اس کو تاریخ دان جو ہیں وہ تاریخ ساز قسم کا ایونٹ کہیں گے، نہیں کہیں گے، کبھی اس کو چھوٹے پیرے میں لکھیں گے، بڑی کتابیں لکھیں گے، لیکن اپنے پیچھے ایک بہت بڑی ڈیوسٹیشن چھوڑ گیا ہے. پاکستان کے ریاست کے ادارے تمام تر اسٹریٹجک پلاننگ کے اندر پاکستان کے عوام کی فلاح کو کتنا عزیز رکھتے ہیں، ایک عکس آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں. یہ ہے وہ نیشنل انٹرسٹ کا قصہ جو بار بار آپ سنتے رہتے ہیں. کیسا نیشنل انٹرسٹ ہے کہ جو پریزرو تو ہو جاتا ہے لیکن لوگوں کے انٹرسٹ پریزرو نہیں ہو پاتے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں.